آواری سے گھر پہنچنے تک راستے میں 7 دفعہ ایکسیڈنٹ کرتے کرتے بچا تھا۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے کافی دیر تک وہ اندر ہی بیٹھا رہا، پھر بوجھل قدموں سے باہر نکل آیا۔ 12 بجنے میں 2 منٹ تھے اور 2 منٹ بعد نیا سال شروع ہونا تھا۔ باورچی رمضان نے خوشی خوشی اس کے قریب آ کر اسے سلام کیا۔ وہ شاید نئی دلہن کی آمد کی توقع بھی کر رہا تھا۔ میں اندر جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی اندر آیا تو میں ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں تھما دوں گا۔ سلام کا جواب دیے بغیر ہی وہ کرختگی سے کہتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بیٹھتا ہوا اندر آ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کرسٹل کا گلدان اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا۔ بے حد نرم و ملائم ایرانی قالین کے باوجود بھی وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ شور کی آواز سن کر رمضان بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا صاحب؟ ٹوٹے ہوئے گلدان کو دیکھ کر حواس باختہ ہو کر پوچھنے لگا۔ منع کیا تھا نا میں نے اندر نہیں آنا۔ پھر کیا تکلیف ہے تمہیں؟ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ گیٹ لاسٹ! وہ اتنی زور سے دہاڑا کہ رمضان ڈر کے مارے کانپتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ کچھ دیر تک شہید ہونے والے کرسٹل واز کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایئر فریشنرز اور گلاب کی پتیوں کی مسحور کن خوشبو دروازہ کھولتے اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر غصے اور طیش کے عالم میں سرخ گلاب کی لڑیوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس نے کوٹ اتار کر وہیں پھینک دیا اور شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ شرٹ اور بنیان کو بھی اپنے جسم سے علیحدہ کرنے کے بعد وہ سائیڈ ٹیبل کے دراز میں سے نیند کی گولیاں ڈھونڈنے لگا، مگر وہ اپنے پاس نیند کی گولیاں رکھتا ہی کب تھا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر لاؤنج میں آ گیا۔ سرد ہوا کے جھونکے اس کے برہنہ سینے اور کمر سے ٹکرائے، مگر اسے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اوپر علی کے کمرے میں ہمیشہ کی طرح سلیپنگ پلز لینے گیا۔ کمرے میں انیا کے کپڑے اور میک اپ کا سامان یوں ہی بکھرا پڑا تھا جسے وہ عجلت میں اندر رکھنا بھول گئی تھی۔ اس نے بیڈ سائیڈ ٹیبل کی پہلی دراز سے نیند کی گولیوں کی بالکل نئی شیشی نکالی۔ اس وقت وقتی طور پر ہی پرسکون ہونے کے لیے اسے نیند کی گولیوں کی اشد ضرورت تھی۔ وہ علی کے روم ریفریجریٹر کی جانب بڑھا اور اندر سے ایک عدد اورنج جوس کی ڈسپوزیبل بوتل نکال لی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر کھڑے کھڑے اس نے نیند کی ایک گولی نکالی اور جوس کے ساتھ نگل لی۔ کیوں کر دیے میں نے نکاح نامے پر سائن؟ گولی نگلتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ ہمیشہ ڈیڈ نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ علی کو ہمیشہ مجھ سے زیادہ پیار اور توجہ ملی۔ ہر بات میں اس کو فوقیت دی گئی۔ اس کے ذہن میں صرف منفی خیالات کا ہجوم تھا۔ اور مما، ان کو تو میں کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ انہوں نے مجھے اپنے دودھ سے محروم رکھا اور میرا حق تھا اور ان کا فرض۔ اس نے جوس کی بوتل ایک طرف رکھی اور آئینے میں موجود اپنے عکس پر نگاہ ڈالی۔ اس کی آنکھیں سرخ جبکہ چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ اس ریان سے بالکل مختلف لگ رہا تھا جو 2.5 گھنٹے پہلے اپنی شادی میں شرکت کرنے کے لیے علی کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ چند ثانیہ اپنے عکس پر نگاہیں مرکوز رکھنے کے بعد اس نے سر چٹکنا چاہا، مگر پھر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ اس نے بے اختیار اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اس کو سانس کی پرابلم کبھی نہیں رہی تھی، مگر اس وقت اسے لگا کہ اسے سانس پر مشکل آ رہی ہو، کوئی اس کا گلا دبا رہا تھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے گردن کو پکڑا اور سانس لینے کی کوشش کی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گھٹن بڑھتی چلی گئی۔ اس نے کھانسنا چاہا، مگر اسے لگا کوئی اس کے پیٹ میں مکے رسید کر رہا ہو۔ اپنی بائیں ہاتھ کو جس میں اس نے گولیوں کی شیشی پکڑ رکھی تھی اپنے پیٹ پر رکھا، مگر گولیوں کی شیشی کو دیکھ کر وہ گویا ساکت رہ گیا۔ علی کے کمرے سے شیشی لیتے وقت وہ بھری ہوئی تھی، جبکہ اس وقت اس میں صرف 2 گولیاں موجود تھیں۔ اس نے بقیہ گولیاں تلاش میں اپنے قدموں کے ارد گرد دیکھا، مگر وہاں کہیں نہیں تھی، اور تب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ تمام گولیاں نگل چکا ہے۔ ان کا دشمن کے لشکر پر نگاہ رکھنے اور متوقع حملے سے بچنے کے لیے ایک ایسے مخبر کی ضرورت تھی جو دشمن کی فوجوں کی ان کی طرف پیش قدمی کی مخبری کر سکے۔ اس کام کے لیے ہدہد نے اپنی خدمات پیش کی اور کہا، اے سلمان، میں زمین سے ہزاروں فٹ اوپر ہوا میں اڑتا ہوا بھی گھاس میں موجود ایک گندم کا دانہ دیکھ سکتا ہوں۔ میری تیز نگاہوں پر بھروسہ کیجیے اور یہ کام میرے حوالے کر دیجیے۔ فطری حسد اور رقابت کی ماری چیونٹی نے فوراً جل کر کہا، اے سلمان، اس ہدہد سے پوچھئے کہ یہ ہزاروں فٹ نیچے موجود ننھا سا دانہ تو دیکھ سکتا ہے، مگر اس کے اوپر بچھا شکاری کا جال کیوں نہیں دیکھ پاتا اور جال میں پھنس کیوں جاتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات ہدہد سے دریافت کی تو اس نے کہا، یہ چیونٹی ٹھیک کہتی ہے، واقعی میں گندم کا دانہ تو دیکھ پاتا ہوں، مگر موٹے تاروں والا شکاری کا جال نہیں، اور اس جال میں پھنس جاتا ہوں، مگر اے سلمان،
وہ میری تقدیر ہوتی ہے۔ جب میری موت آتی ہے تو قدرت مجھے اندھا کر دیتی ہے اور میں روزی کے حصول کے لیے دانے کی طرف لپک کر دراصل اپنی موت کے شکنجے میں پھنس جاتا ہوں، کیونکہ وہ میری تقدیر ہوتی ہے اور تقدیر اٹل ہے۔ اور تقدیر واقعی اٹل ہے۔ وہ حیرت کے عالم میں ہاتھ میں پکڑی شیشی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہ گولیاں کب اور کیسے نکلیں اسے معلوم نہ تھا۔ گولیوں کی شیشی کو ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے اس نے سامنے پڑے فون کا ریسیور اٹھایا۔ آج تک زندگی میں جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا وہ ہمیشہ اپنی ماں سے یا پھر اللہ سے رجوع کرتا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے رانیہ کے موبائل کا نمبر گھمایا اور بیل کی آواز سننے لگا۔ ہیلو، رانیہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ جس کو زندگی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی ایک دم پھر سے زندہ ہو گیا۔ ماما ماما، میں ریان، وہ بمشکل بول رہا تھا، اس کا گلا بند ہو رہا تھا۔ تمہارا باپ عزت کمانے میں 40 سال لگا رہا اور تم نے اسے ڈبونے میں 40 سیکنڈ بھی نہیں لگائے۔ ریان، گھر کیوں چلے گی تم یوں شادی چھوڑ کر؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کیا سمجھا ہوا ہے تم نے زندگی کو؟ پہلے تو تمہیں ریا پر کوئی اعتراض نہ تھا، اب اچانک سے اعتراضات کہاں سے نکل آئے؟ ان کی غصیلی آواز سنائی دی تو اسے لگا وہ واقعی مرنے والا ہے۔ ماما پلیز ہیلپ می، ہیلپ می، وہ رو دینے کو تھا۔ فوراً واپس آؤ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ماما، اس نے کہنا چاہا مگر سب بیکار تھا۔ وہ اس کی بات سن نہیں رہی تھی، اسے معلوم تھا۔ اس نے ریسیور کریڈل پر رکھنا ہی چاہا تھا کہ وہ پھسل کر نیچے لٹک گیا۔ اس نے ریسیور اٹھانے کی کوشش نہ کی بلکہ جوس کی بوتل اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ ایک گھونٹ پینے کے بعد بھی اسے اپنی طبیعت مزید خراب لگی تو اس نے بوتل واپس رکھ کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی حلق میں ڈال کر کے کرنے کی کوشش کی مگر کے نہ آئی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ سر باری باری ہو رہا تھا جبکہ ہر طرف گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ نوکروں کو بلا لے مگر ان کو تو وہ پہلے ہی منع کر چکا تھا۔ پھر اس نے جوس کی بوتل اٹھائی جس میں بمشکل 2 گھونٹ ہی جوس بچا تھا اور منہ سے لگاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ اس نے دانہ دیکھا تھا، جال نہیں۔ پیچھے کی جانب ہٹتے ہوئے وہ یہ بھول گیا تھا کہ پیچھے 27 زینوں پر مشتمل سیڑھیوں کی گہرائی تھی۔ وہ سب سے اوپر والے زینے پر کھڑا تھا اور جس لمحے جوس پیتے ہوئے الٹے قدم چلا اس کے قدم یک دم لڑکھڑائے۔ دوا نے اس کے اعصابی نظام پر اس طرح حملہ کیا تھا کہ وہ سنبھل ہی نہ سکا۔ ریلنگ کو پکڑنے کے لیے جب ہاتھ بڑھائے تو وہ دونوں ہاتھوں میں بوتل اور شیشی ہونے کے باعث وہ ریلنگ پر گرفت نہ جما سکا اور نیچے کی جانب لڑک گیا۔ 1 3 5 7 9 11 12 اور پھر 27۔ جو پہلی چیز اوپر سے نیچے گری تھی وہ نیند کی گولیوں کی وہ شیشی تھی جس میں محض 2 گولیاں ہی بچی تھیں۔ دوسری چیز جو اوپر سے نیچے گری تھی وہ جوس کی بوتل تھی جس میں محض آدھا گھونٹ اورنج جوس ہی رہ گیا تھا۔ اور جو تیسری اور آخری چیز بہت بلندی سے نیچے پتال کی پستی میں گری تھی وہ ریان عظیم حیدر کی زندگی تھی جس سے کئی اور لوگوں کی زندگیاں جڑی تھی۔ وہ سر کے بل نیچے گرا تھا اور اپنے سر کے نیچے سب سے نازک حصے سے نکلنے والے خون کا بخوبی احساس کر سکتا تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا۔ ان رکتی اکھڑتی سانسوں کے درمیان اس نے ہر اس شخص کو جس سے اس نے محبت کی تھی، ڈیڈ، علی، بیا، انیا، ہیشم اور وہ انجان لڑکی، سب کو بلا کر صرف اور صرف اپنی ماں کو دل ہی دل میں پکارا تھا اور آنکھیں کھول کر منظر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے لاؤنج کی چھت پر لگا فانوس دکھائی دے رہا تھا اور جب اسے یقین سا ہو گیا کہ وہ اسے آخری دفعہ دیکھ رہا ہے اور شاید پھر کبھی نہ دیکھ سکے تو اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ کلمہ پڑھنے کے لیے جس وقت اس نے اپنا منہ کھولا اس سے باہر آتے سفید جھاگ کے ریلے کے باعث وہ اپنا منہ بند کر سکا نہ ہی کچھ پڑھ سکا اور پھر جیسے ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور اس نے آنکھیں موند لی۔ بہت آہستہ سے اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ ریان کہاں ہے؟ انیا نے پہلی دفعہ اکیلی بیٹھی دلہن کو دیکھ کر ریان کی غیر حاضری کو محسوس کیا تھا۔ گھر، علی نے مختصر جواب دیا۔ وہ اس وقت کیوں گھر گیا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ طبیعت صحیح نہیں تھی اس کی، میں سوچ رہا ہوں گھر جا کر اسے لے آؤں۔ کچھ دیر بعد علی نے کہا، میں چلوں تمہارے ساتھ؟ انیا نے فوراً کہا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انیا کا دل گھبرانے لگا۔ علی، وہ صحیح تو تھا نا؟ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے علی سے اس نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ ہاں، کار کو سڑک پر ڈالتے ہوئے اس نے بے نیازی سے کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، کسی ندیدہ خوف و خدشے کو زبان پر لاتے ہوئے وہ بولی۔ کیوں؟ اسے حیرانی ہوئی۔ پتہ نہیں، انیا الجھتے ہوئے بولی۔ پھر سارا رستہ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ گھر کے دروازے پر ہی رمضان سے ملاقات ہو گئی۔
ریان کہاں ہے؟ انیا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ وہ اندر ہے جی، بیٹھے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، رمضان پریشانی سے بتانے لگا۔ پہلے وہ شیشے کا پیالہ توڑ دیا، میں اندر گیا تو مجھے ڈانٹنے لگ گئے، اب نہیں آنا۔ ابھی کافی دیر پہلے پھر کچھ توڑا ہے، مگر میں اندر نہیں گیا۔ انیا اور علی تیزی سے اندر گئے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی علی تو بغیر کہیں ادھر ادھر دیکھے ریان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ انیا وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کا رخ ریان کے کمرے کی جانب تھا۔ جوتے اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی ہمیشہ کی طرح اتار دیے تھے، اب ننگے پاؤں قالین پر کھڑی تھی۔ اس نے فطرت یا عادت سے مجبور ہو کر اپنی شال قالین پر گھسٹا پلو اٹھایا، آہستی سے جھاڑنا چاہا مگر ایک دم ٹھہر سی گئی۔ یہ کیا؟ اس کی شال کے سرے پر خون کا دھبا موجود تھا۔ خون، اور اس کے کپڑوں پر کیوں؟ اور پھر ایک دم اس کے ہاتھ سے شال چھوٹ گئی۔ کرنٹ کھا کر وہ مڑی اور پیچھے موجود منظر کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ بائیں جانب والے اسٹیئر کیس کے آگے بالکل سامنے ایک ٹوٹی ہوئی بوتل، ایک ٹوٹی ہوئی شیشی اور چند قدم آگے ٹکڑوں میں بکھرے کرسٹل واز کے قریب ہی اس کے بھائی کا سرد نیلا پڑتا جسم پڑا ہوا تھا۔ اس کے سر سے خون اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ خون کی ندی انیا کے قدموں کے قریب ہی بہہ رہی تھی، جس کے باعث اس کی شال خون آلود ہوئی تھی۔ چند لمحے وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے جوان بھائی کو خون میں لت پت وجود کو دیکھتی رہی، پھر جیسے حواس جاگے تو اس نے زور زور سے ہذیانی انداز میں چلانا شروع کر دیا۔ علی جو ریان کے کمرے میں ٹوٹی بکھری ہوئی گلاب کی لڑیاں دیکھ رہا تھا، بھاگتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ علی کو اپنے متصل حواسوں پر قابو پانے میں تھوڑا سا وقت لگا تھا، اور جب ذہن نے ناقابل قبول منظر کو دیکھنا شروع کیا تو وہ دوڑ کر ریان کے پاس پہنچا۔ ریان! علی نے اس کی ناک کے قریب ہاتھ لے جا کر اس کا تنفس چیک کرنے کی کوشش کی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ پچھلے 7 گھنٹوں سے وہ اسی طرح رانیہ کے کندھے پر سر رکھے بے آواز آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی۔ 3 گھنٹے پہلے ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اس کا معدہ صاف کر دیا گیا ہے۔ اس کو یہ جان کر جھٹکا لگا تھا کہ ریان نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ رانیہ اس کی بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے آنکھیں موندے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ اسپتال کے در و دیوار اتنے خاموش تھے کہ ان میں گونجنے والی انیا کی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ حاریہ رخصت ہو کر ان کے گھر نہیں آئی تھی۔ رخصتی سے پہلے ہی ریان کے اسپتال پہنچ جانے کی اطلاع میرج ہال پہنچ گئی تھی، جس پر تمام پروگرامز منسوخ ہو گئے تھے۔ وہ ابھی تک اسپتال نہیں آئی تھی۔ داؤد ملک آئے تھے اور کافی دیر بیٹھنے کے بعد تسلی دے کر چلے گئے۔ ریان کی حالت بقول ڈاکٹرز کے ابھی تک خطرے میں تھی۔ وہ زندہ بچتا ہے یا نہیں، اس بات کا انحصار اگلے چند گھنٹوں پر تھا، اور ان سب کے لیے یہ وقت گزارنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ 1 جنوری کی شام 4:30 بجے ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ خطرے سے باہر آ گیا ہے، مگر وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ اسے ICU میں شفٹ کر دیا گیا اور اس کو دیکھنے کی اجازت مل گئی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وجود بالکل ساکن، جیسے کوئی لاش ہو۔ انیا کو بے اختیار رونا آ گیا تھا۔ اسے کب ہوش آئے گا؟ علی نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ انشاءاللہ 12 گھنٹوں کے اندر اندر، ڈاکٹر نے تسلی دی تو وہ سب گویا مطمئن سے ہو گئے۔ پھر 12 گھنٹے گزر گئے، 24 گھنٹے گزر گئے، 36 گھنٹے بھی گزر گئے، تو انیا آن ڈیوٹی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ یہ تو ڈاکٹر طاہر صاحب ہی بتائیں گے۔ صبح ڈاکٹر طاہر نے ریان کو ایک بڑے اسپتال میں شفٹ کرنے کو کہا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ریان کب اٹھے گا؟ جلد، بہت جلد، انہوں نے نرمی سے کہا، مگر میں حتمی وقت نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ وہ ہراساں ہوئی۔ کیونکہ وہ کومے میں چلا گیا ہے۔ انہوں نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ تو یہ کب کومے سے نکلے گا؟ ایک ایک لفظ مشکل اس کے منہ سے نکلا تھا۔ مسز علی، آپ کو پتہ ہے کوما کیا ہوتا ہے؟ اس نے نفی میں دھیرے سے گردن ہلا دی۔ کومے کے متعلق اس کی معلومات محض فلموں، ڈراموں یا کتابوں میں کسی کردار کے اس کا شکار ہونے تک محدود تھی۔ کوما دراصل ایک ایسی بے ہوشی کا نام ہے جس میں آپ کے تمام حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ دماغ اور جلد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہماری جلد پر چوٹ لگے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر دماغ کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو جائے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ شاید ہو بھی جائے۔ یہ منحصر ہوتا ہے اس کی چوٹ پر کہ زخم کتنا سویئر ہے۔ اگر نروسز میں کلوٹنگ ہو جائے یا کسی چوٹ کی وجہ سے نروس سوج جائے تو ہم سوجن ختم کرنے کو دوائیں دیتے ہیں، یا بعض اوقات دماغ کے اندر ہی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، جس سے انسان کی سینسز پر اثر پڑتا ہے۔ کوما BP ہائی ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔
تو اس کی کیا ہر سینس ختم ہو جائے گی؟ میں نے کہا نا، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر دماغ کا پچھلا حصہ متاثر ہوتا ہے تو نظر ختم یا کم ہو جاتی ہے، ماتھے پر سخت چوٹ کی صورت آنے سے یادداشت چلی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر چوٹ سخت قسم کی آئی ہے تو سینس بالکل ختم ہو جائے گی، تھوڑی ہلکی ہے تو بالکل زائل ہونے کی بجائے کچھ نہ کچھ رہے گی۔ ساری بات چوٹ کی شدت پر انحصار کرتی ہے۔ ریان کا کیس کیسا ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ریان: معلوم نہیں، مگر ابھی اس کا سی ٹی اسکین اور ایم آر ہوگا، جب ہی اصل صورتحال کا پتہ چلے گا۔ کیا یہ کومے میں ہماری باتیں سن سکے گا؟ نہیں، کومے میں بندہ کچھ نہیں سنتا عموماً، مگر میں نے تو فلموں میں دیکھا ہے کہ کومے کے مریض اپنے عزیز و اقارب کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، انیا نے حیرانی سے کہا۔ فلمیں اور ڈرامے حقیقت نہیں ہوتے، اور آپ میری بات سمجھ نہیں رہی ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کچھ نہیں سنے گا۔ عموماً مریض کچھ نہیں سنتے، مگر یہ سب چوٹ کی شدت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے دماغ کا مرکزی حصہ متاثر نہ ہوا ہو اور وہ باتیں سن لے، مگر سننا ایک بات ہے اور سمجھنا دوسری۔ تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ بات سمجھ رہا ہے؟ اگر اس کی تمام سینسز ختم ہو گئی تب تو وہ ایکسپریس نہیں کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے وہ آنسوؤں کے ذریعے اظہار کرے۔ میں نے کومے کے مریضوں کو سورۃ الرحمن سن کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کے ہاتھ پر چٹکی لیں، وہ فوراً ہلکا سا سسک کا اظہار کرے گا۔ ریان: کرے گا؟ یہ تو اس کے ایم آر آئی کے بعد معلوم ہوگا کہ اس کی چوٹ کتنی سویار تھی۔ ڈاکٹر طاہر نے کوئی چھٹی دفعہ وہی بات دہرائی۔ ڈاکٹر صاحب، کومے میں جانے کے بعد بیسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ بیسٹ یہ ہے کہ وہ چند دنوں میں ہوش میں آ جائے گا اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد اپنی یادداشت یا کوئی اور حص یا اس سے زیادہ حص کھو بیٹھے، یعنی معذور ہو جائے، اور یہ نیگیٹو پلس پوائنٹ ہے کہ اس کی ڈیتھ کومے میں ہی ہو جائے، مگر یادداشت تو واپس آ جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یادداشت کھوئے شخص کو پرانی تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اکثر ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ فلموں میں۔ تو بیٹا فلمیں ہوتی ہیں، اس طرح کسی کی یادداشت واپس نہیں آتی۔ اگر ایک ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر اپنے تجربے اور علم کی بنا پر کہتا ہے کہ یہ کومے سے نہیں نکل سکے گا یا اپنی کھوئی ہوئی سینس کو ریگین نہیں کر سکے گا، اور وہ مریض کسی دوسرے ڈاکٹر کے زیر علاج رہ کر ٹھیک ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلا ڈاکٹر جاہل تھا یا اسے پتہ نہیں تھا۔ یہ معجزہ ہوتا ہے، اور میڈیکل سائنس معجزوں سے انکار نہیں کرتی، مگر ہم آپ کو اپنے تجربات کی بنا پر بتاتے ہیں کہ یہ شخص ٹھیک ہو سکے گا یا نہیں۔ مگر ریان تو ٹھیک ہو جائے گا نا؟ آپ کو تسلی چاہیے یا سچ سننا ہے؟ سچ سننا ہے، وہ سادگی سے بولی۔ بہت مشکل ہے۔ اگر وہ چند مہینوں یا سالوں میں ہوش میں آ بھی جاتا ہے، تب بھی میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ شاید معذور ہو جائے، مگر معجزے اسی دنیا میں ہی ہوتے ہیں۔ بس آپ دعا کریں، انہوں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے اتنی مشکل زبان بولی ہے کہ آدھا تو میرے سر سے گزر گیا ہے۔ آپ کومے کو صرف ایک فقرے میں ڈیفائن کر دیں، انیا نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ڈاکٹر طاہر نے ایک سرد آہ بھری اور ترہم آمیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ اے ڈارک اینڈ سائلنٹ گریو۔ نیم مردہ ریان کو 3 جنوری کی سرد شام میں آغا خان ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا۔ اس کے دماغ کا پچھلا حصہ اسپائنل کارڈ سب سے زیادہ متاثر ہونے کے باعث اس کا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ ریان کو آئی سی یو میں شفٹ کر دینے کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہوئی۔ فزیو تھراپسٹ ہر 1 گھنٹے بعد نرسوں کے ذریعے بے حس و حرکت پڑے ریان کی کروٹ بدلواتا تھا۔ اگر کافی دیر مریض ایک ہی کروٹ میں لیٹا رہے تو جسم کا وہ حصہ جو بستر سے لگا ہوتا ہے سافٹ بستر بن جاتا ہے، اور اس حصے مثلاً کمر کی جلد اترنا شروع ہو جاتی ہے یا وہ گلنے لگتا ہے۔ اس کے دانت صاف کرنا، بال برش کرنا، شیو کرنا، ناخن کترنا، یہ سب اسٹاف کی ذمہ داری تھی۔ اس کی فیملی کو ڈاکٹرز نے اس کے پاس بیٹھنے اور اس سے باتیں کرنے کی تاکید کی تھی۔ 4 جنوری کی شام کو رانیہ، جو پچھلے 4 دنوں میں گھر نہیں گئی تھی، آئی سی یو میں ایک کرسی پر بیٹھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ ریسٹ لیس رونی تھا جسے پورا پاکستان سب سے زیادہ ایکٹیو کپتان کہتا تھا۔ آج وہ ایکٹیو کپتان کیوں اس طرح ان ایکٹیو ہو کر پڑا تھا؟ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے گردن موڑ کر اندر داخل ہونے والے عظیم کو دیکھا، جن کی کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرے سے تھکن عیاں تھی۔ ایک 50-60 سالہ بوڑھا باپ جس کے جنازے کو بیٹوں نے سہارا دینا تھا، اپنے بیٹے کی جوان اور زندہ میت دیکھ رہے تھے۔
رانیہ ان 4 دنوں میں عظیم کے سامنے نہیں روئی تھی، مگر اس وقت اپنے شوہر کو دیکھ کر ان کا ضبط جواب دے گیا۔ عظیم، انہوں نے روندی ہوئی آواز میں کہا، یہ بستر پر لیٹا شخص میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بہت دیر بستر پر نہیں لیٹ سکتا تھا، وہ تو کہتا تھا ماما میری کمر درد ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر یہ کیوں اس طرح 4 دنوں سے ہے؟ اس سے کہو یہ آنکھیں کھولے، اس کو اس کی وہ ماں بلا رہی ہے جسے یہ بے حد محبت کرتا ہے، اور ساری عمر میرا بیٹا سمجھتا رہا اس کی ماں کو اس سے محبت نہیں ہے۔ تم ایک دفعہ اٹھو تو صحیح، میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے تم سے کتنی محبت کی ہے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عظیم یہ میری بات سن رہا ہے نا؟ انہوں نے گویا ان سے تائید چاہی تھی۔ معلوم نہیں، انہوں نے بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کہتا تھا ماما جب میں مر جاؤں تو آپ میری لاش کو کافی دیر تک دیکھتی رہنا، میں آنکھیں بند کیے لیٹا اچھا لگوں گا نا؟ نہیں ریان نہیں، تم اس طرح لیٹے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ تم کہتے تھے نا کہ تمہاری ماں کتنی جوان ہے۔ بیٹا آج تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی ہے۔ وہ ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بکھرنے لگی تھی۔ 11 جنوری کی صبح 7:02 پر ریان حیدر کے ECG پر سیدھی لائن آنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی تھی۔ ایمرجنسی میں آئے ڈاکٹر نے جلدی سے اسے بجلی کے جھٹکے دینے شروع کیے۔ ہر شوق کے ساتھ ہی اس کا بے ہوش جسم 1 انچ اوپر اچھلتا تھا اور اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آوازیں آتی تھیں، مگر اس کے چہرے سے تکلیف کے آثار نمایاں نہ ہونے کا مطلب تھا وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ 7:15 پر اس کی دل کی دھڑکن بحال ہو گئی۔ ICU سے نکلتے ڈاکٹر نے بستر پر بے حس و حرکت جواں سال مرد کی جانب جن ملال بری نگاہوں سے دیکھا تھا، اگر وہ دیکھ پاتا تو شاید وہیں مر جاتا۔ اور پھر 7:20 پر ریان حیدر کا دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہونا شروع ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، کہاں ہے اور کیوں ہے۔ اسے بس ایک شے کا احساس تھا کہ اس کے ہر طرف تاریکی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر اسے لگا اس کی آنکھیں وہاں نہیں ہیں۔ اپنا جسم اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ گردن سے نیچے یوں ہوتا تھا جیسے کسی نے دھڑ کاٹ ڈالا ہو۔ ہاتھ، بازو، ٹانگیں، اس نے باری باری ایک عضو کو ہلانے کی کوشش کی، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، مگر نہ تو اس کے لب ہلے نہ ہی زبان نے حرکت کی۔ وہ مفلوج ہو چکا تھا، اندھا ہو چکا تھا، گونگا ہو چکا تھا۔ اس نے فضا میں رچی بسی کسی بھی خوشبو کو سونگھنا چاہا، مگر نتھروں نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اسے اپنی ہر حس ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تو اس نے سننا چاہا، مگر ہر طرف سناٹا تھا۔ کوئی آہٹ، کوئی آواز، کوئی چاپ اس کی سماعتوں سے نہ ٹکرائی۔ اسے لگا وہ قبر میں ہے، جہاں اسے اپنی بھی خبر نہیں، اس کو اپنا آپ بھی بھول چکا تھا۔ وہ اس سناٹے اور تاریکی میں کیوں دھکیلا گیا ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس اندھیرے اور خاموشی میں اپنا آپ پہچاننا تھا، مگر اس کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے وہ خود کو یاد کر لیتا۔ اسے لگا وہ کسی بلیک ہول میں پہنچ گیا تھا۔ بلیک ہولز آئنٹ سو بلیک، اس کی سماعت سے فکرہ ٹکرایا تھا۔ کوئی اس کے آس پاس موجود ہے، کوئی بول رہا ہے۔ اس نے سننے کی کوشش کی، مگر وہاں کوئی آواز نہ تھی۔ یہ آواز جو اس نے سنی تھی، اسے یاد آیا، اس کے کان میں نہیں دماغ میں گونجی تھی۔ وہ جملہ اسے اب نہیں بہت سال پہلے کہا گیا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ اس کے دماغ میں ایک منظر بن رہا تھا۔ سیاہ سوٹ پہ اورنج ٹائی کے ساتھ چشمہ لگائے ایک ادھیڑ عمر شخص۔ وہ اس کو پہچان نہ پاتا اگر وہ اورنج ٹائی سے یاد نہ آ جاتی۔ وہ مضحکہ خیز اورنج ٹائی پروفیسر ملر لگاتا تھا، اس کا فزکس کا پروفیسر۔ پروفیسر ملر نے ہی انہیں بلیک ہولز پڑھائے تھے، مگر وہ خود کون تھا؟ جس وقت پروفیسر ملرز لیکچر دے رہا تھا، اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کے بے حد لمبے اور سیدھے بالوں میں 3 شیڈز آتے تھے، اور اس کا نام میری اینی فیونا کیلتھروپ تھا، مگر وہ اس کو کسی اور نام سے پکارتا تھا۔ میری اینی نہیں، وہ اسے میرین کہتا تھا۔ لیکن وہ کون تھی؟ اس کی دوست اور کزن؟ کزن؟ ہاں کزن، وہ اس کی کزن تھی۔ اور ایک کزن اور بھی تھی۔ اس کی آنکھیں سبز تھی اور بال لائٹ براؤن۔ وہ اس سے چھوٹی تھی اور اس کا نام اسے یاد نہ آ سکا۔ اس نے دوبارہ پروفیسر ملر کو یاد کرنے کی کوشش کی، مگر وہ شبیہ جو کچھ دیر پہلے اس کے ذہن میں ابھری تھی اب مدھوم ہو چکی تھی۔ لیکن اسے میرین یاد آ گئی تھی، اور پھر اسے ماں یاد آئی، اور گویا سب کچھ یاد آ گیا۔ اس کا نام ریان عظیم حیدر تھا۔ اس کے باپ کا نام عظیم احمد اور دادا کا نام حیدر تھا۔ اس کا باپ بے حد امیر آدمی تھا۔ اس نے بہت بچپن میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ ان کے بھائی ذوالفقار کو دیکھا تھا۔
جنہیں سب زلفی کہتے تھے۔ اسے یاد آیا وہ سبز آنکھوں والی لڑکی اس کے چچا زلفی کی بیٹی تھی۔ اس کا نام انیا تھا اور اس کے چچا کی ڈیتھ کے بعد اس کے ڈیڈ نے پالا تھا۔ اسے ماما یاد آئی، اسے علی یاد آیا، اسے بیا یاد آئی، اسے ہیشم نہ یاد آ سکا۔ ہیشم ریان سے 13 برس چھوٹا تھا اور ریان ابھی خود کو 12 سالہ لڑکا سمجھ رہا تھا جو پیرس کے ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ 11 سے 13 جنوری تک اسے اپنی زندگی کے اولین 12 برس ہی یاد آ سکے تھے، باقی 18 سال گویا اس کے ذہن کے پردے سے مٹ چکے تھے۔ 14 جنوری کی شام 4:52 پر ریان کے دماغ کے کام کرنے کی رفتار پہلے سے کچھ زیادہ تیز ہو گئی۔ ماتھے پر کوئی چوٹ نہ کھانے کی وجہ سے اس کی یادداشت وقتی طور پر گئی تھی، مگر آہستہ آہستہ اسے پرانی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنے ملک کی کرکٹ کا کپتان ہے، مگر وہ کرکٹر کیسے بنا، اس نے آغاز سے یاد کرنا شروع کیا۔ وہ پیرس میں پیدا ہوا تھا، اس کی تاریخ پیدائش 9 ستمبر تھی اور اکثر مذاق سے لوگ اس کو ورگو ہونے کے ناطے ورجن کہہ کر چھیڑتے۔ تاریک سناٹے میں اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ خود کو پہچان رہا تھا۔ انیا اور برمنگھم میں ملنے والی عائشہ کی باتوں کی وجہ سے پاکستان پلٹ کر آنا، انڈس ویلی سے گریجویشن کرنا، حبیب بینک کے لیے کھیلنا، اور اسے سب کچھ بہت یاد آیا تھا۔ نیشنل ٹیم کے لیے سلیکٹ ہونا، پہلی گیند پر وکٹ لینا، پہلو آٹوگراف دیتے وقت فون نمبر دینے سے انکار کرنا، ایک میچ میں جارحانہ بیٹنگ کے باوجود بھی 2-3 رنز سے ہار جانا، اسے وہ سب کچھ یاد آیا تھا۔ انٹرنیشنل ٹورز، کپتانی، انجریز، مگر ایک عجیب سے احساس نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ قبر میں ہے، مر چکا ہے۔ جب پہلی دفعہ اس کا دماغ جاگا تھا، اس نے اٹھنے، دیکھنے اور بولنے کی کوشش کرنے کے بعد سونگھنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اس کی یہ حس کام نہیں کر رہی تھی، مگر اب کر رہی تھی۔ اسے بہت دھیمی دھیمی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ سونگھ سکتا تھا، مگر اس خوشبو کی شناخت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ چاولوں کی خوشبو تھی۔ پھر ایک اور خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور وہ ایک لمحے میں پہچان گیا۔ وہ دنہل کی مہک تھی اور وہ یہ پرفیوم علی کثرت سے لگاتا تھا، مگر وہ تو مر چکا تھا۔ پھر علی اس کے ساتھ۔ وہ سونگھ سکتا تھا، یعنی وہ زندہ تھا، لیکن زندہ ہونے کے باوجود اپنی دیگر حسیات کو استعمال کیوں نہیں کر سکتا؟ اسے صرف اپنی گردن کے اوپر والا حصہ محسوس ہو رہا تھا، نیچے شاید کچھ بھی نہ تھا۔ اسے یاد آیا اس کی شادی ہو رہی تھی اور وہ سیڑھیوں سے گر گیا تھا۔ وہ شادی چھوڑ کر گھر کیوں روانہ ہوا تھا؟ اسے اتنی باریکیاں یاد نہ آئیں۔ اپنی قوت شامہ کی واپسی کے بعد وہ اس کا دماغ گویا ایک دفعہ پھر نیند کی سی کیفیت میں چلا گیا۔ 16 جنوری رات 8:17 پر اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہوا۔ سب سے پہلے اس کے نتنوں سے فلیٹ کی خوشبو ٹکرائی جو بیا اور ماما لگاتی تھی، لیکن اس دفعہ صرف خوشبو نہیں تھی بلکہ اس سے ایک آواز بھی آ رہی تھی۔ البتہ وہ اس کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ وہ آواز شروع میں بے حد ہلکی تھی، مگر جیسے جیسے وہ اونچی ہوتی گئی اسے اپنے نیچے موجود بیڈ محسوس ہوتا گیا۔ پہلے اسے لگا بیڈ صرف اس کے پاؤں کے نیچے ہے، پھر ہولے ہولے اسے اپنی ٹانگیں، کمر اور باقی جسم سوائے ہاتھ اور بازوؤں کے محسوس ہوا۔ اس آواز میں ایک طلسم تھا، ایک عجیب سحر تھا۔ وہ ابھی تک اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر وہ اس کو سن رہا تھا۔ اس کو اپنا آپ زندہ لگ رہا تھا۔ اپنے جسم کے ساتھ جوڑی گئی ٹیوبز اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اس آواز کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے لگا وہ آواز اس کو پکار رہی ہے۔ 17 جنوری کی دوپہر ٹھیک 2 بجے سے پھر ہوش آیا تھا۔ وجہ وہی آواز تھی، مگر اس دفعہ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ سورۃ الرحمن کی تلاوت و ترجمہ تھا۔ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہیں تمہارے رب کی ذات عظیم اور بزرگی والا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس زمین پر موجود ہر شے کو فنا ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ میں ریان حیدر، جو کرکٹ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، جس کے متعلق جو ریان کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، کہا جاتا تھا آج کیوں اس طرح پڑا ہوں کہ مجھے اپنی ہی خبر نہیں۔ ہم جتنے آزاد اور خود مختار بن جائیں، ہم صرف اسی کے محتاج ہی رہیں گے۔ ہماری خود مختاری اس کے اختیارات کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ ہم سے ہر کام کرواتے ہیں، ہم اس پر انحصار کرتے ہیں، ہم مجبور و معذور ہیں، ہم مفلوج ہیں۔ اے جن و انسا کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ عمر پر چھوڑ دی جائے گی بدویں کی آگ
کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میں ریان عظیم حیدر، جو اپنے سے پنگا لینے والے ہر شخص سے انتقام لینا اپنا فرض سمجھتا تھا، آج اپنی تباہی اور بربادی کا بدلہ کس سے لوں گا؟ ان نیند کی گولیوں سے جو میں نے علی کے کمرے سے لی تھی، ان سیڑھیوں سے جنہوں نے مجھے گرایا تھا، یا اللہ سے جس نے مجھے وہ گولیاں نگلوائی تھی، ان 27 زینوں کو حکم دے کر مجھے نیچے پٹخا تھا۔ آج تم کس سے بدلہ لوگے ریان حیدر؟ آج تو تمہارے زوال کا سبب صرف اللہ ہے، وہ اللہ جس نے تمہیں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس نے تمہیں گرانے کے باوجود تمہیں مارا نہیں ہے، جو ابھی تک تمہیں رزق پہنچا رہا ہے، جو اس اندھیرے میں تمہارے ساتھ ہے، جو تمہیں کبھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تلاوت کی آواز آنا بند ہو چکی تھی، مگر اس بار اس کے دماغ نے کام کرنا بند نہیں کیا تھا۔ 19 جنوری کو پہلی دفعہ ریان نے رانیہ کے چٹکی کاٹنے پر سسکاری لی، پھر اس رات اس نے اپنی بیماری کے بعد پہلی بار اپنی ماں کی آواز سنی۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ اس کے قریب ہی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر مسلسل بول رہی تھی۔ غزالہ کو کہنا کہ آئندہ یاد سے ہیشم کے کپڑے رات کو ہی پریس کر کے رکھے، جوتے اور ٹائی وغیرہ بھی رات کو ہی سیٹ کر کے رکھے، تم اس کو خود تیار کروانا، وہ بہت لاپرواہ ہے، اور ناشتہ کروائے بغیر نہ جانے دینا۔ علی ناشتہ کر کے جاتا ہے، وہ کسی سے مخاطب تھی، اسے سمجھ میں نہ آیا کہ کمرے میں موجود دوسرا شخص کون ہے۔ اس نے سونگھنے کی کوشش کی۔ آکسارڈ، انیا کا پرفیوم۔ کہاں؟ صبح صبح ہی نکل جاتا ہے آفس۔ وہ دراصل ڈیڈ کے دوپہر میں ادھر ہاسپٹل آنے کی وجہ سے سارا کام اسے ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ رات کو یہاں سے واپس آتا ہے تو رات دیر تک کام کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کام کا لوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ انیا کی وضاحت کرتی آواز اسے سنائی دی۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسپتال میں ہے، مگر اسے ہوا کیا ہے؟ دوپہر کو کھانا ٹھیک سے کھاتا ہے؟ ماما کی آواز میں پریشانی تھی۔ اسے یاد آیا ماما علی سے سب سے زیادہ پیار کرنے کی وجہ سے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی تھی۔ غزالہ کہہ رہی تھی کھاتا ہے، انیا نے نوکرانی کا نام لیا، لیکن رات کو صرف دودھ پی کر سوتا ہے۔ بیٹا خیال رکھا کرو اس کی صحت کا۔ ماما کے لہجے سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ آپ ہی کہیں ماما، ریان کی بیماری کے بعد سے آپ ایک دفعہ بھی گھر نہیں گئی۔ آپ ایسا کریں آج گھر چلی جائیں، رات میں رک جاؤں گی اس کے پاس۔ بیٹا اگر میرے پیچھے وہ قومے سے نکل کر ہوش میں آ گیا تو ماں کو نہ پا کر پریشان ہوگا۔ جب یہ چھوٹا تھا تو اگر رات کو کبھی جاگ جاتا اور مجھے نہ پاتا تو فوراً پریشان ہو کر ڈھونڈنے نکل پڑتا۔ اسے لگا ماما رو رہی ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا ریان؟ وہ اب اسے پکار رہی تھی۔ وہ جواب دینا چاہتا تھا مگر ماما مجھے نہیں لگتا یہ سن رہا ہے، انیا نے تعصب سے کہا۔ یہ سن رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ پرسوں سے سننے کے قابل ہوا ہے۔ پچھلے 19 دنوں سے یہ نہیں سن رہا تھا مگر آج سن رہا ہے۔ انہوں نے اتنے یقین سے کہا تو ریان کا دل کیا کہ وہ رو پڑے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں میرا بیٹا آنسوؤں کے ذریعے ضرور اظہار کرے گا، مگر پتہ ہے انیا، ریان کبھی نہیں روتا تھا۔ میں نے آج تک اس کی آنکھوں میں آنسو گرتے نہیں دیکھے۔ میرا بچہ بہت صبر والا ہے، یہ اتنی بڑی مصیبت اور آزمائش پر بھی نہیں روئے گا۔ تم دیکھنا انیا، یہ نہیں روئے گا۔ ماما، انیا نے ریان کی طرف اشارہ کر کے ماں کو اس طرف دیکھنے کو کہا۔ انہوں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑا تھا مگر اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ 20 جنوری کی رات کرسی پر بیٹھی رانیہ اپنے جوان سال خوبصورت بیٹے کو بستر پر زندہ لاش بنے دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے بچپن میں کھو سی گئی تھی۔ ریان ان کے تمام بچوں میں واحد ایسا تھا جسے صبر کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ بچپن ہی سے بے چین طبیعت کا مالک تھا۔ البتہ ایک بات رانیہ کو ہمیشہ حیران کرتی تھی، ریان روتا نہیں تھا۔ صبر اور برداشت کا عنصر نہ ہونے کے باوجود بھی وہ بہت کم روتا تھا۔ اس کی پیدائش کے بعد رانیہ بھی سخت بیمار پڑ گئی تھی اور انہوں نے علی اور ریان کو اپنی دیورانی انیا کی ماں کے حوالے کر دیا تھا۔ ان کو ٹھیک ہونے میں کافی عرصہ لگا تھا اور جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر اپنے بچوں کو سنبھالنے کے قابل ہوئی تو انہیں علم ہوا کہ ریان 2 برس کا ہونے کے باوجود بھی نہیں بولتا۔ پھر ایک دفعہ ان کی دیورانی ریان کو اپنے گھر لے گئی۔ 3 دن تک وہ ان کے ساتھ رہا اور وہ 3 دن وہ اپنے بچے کے بغیر رانیہ کو 3000 صدیوں کے برابر لگے تھے۔ اس کی واپسی ہوئی تو اس کی زبان کھل چکی تھی۔ جو پہلا لفظ ریان نے بولنا سیکھا تھا وہ ماں تھا، مگر وہ اس کو اس کی ماں نے نہیں، چچی نے سکھایا تھا۔ البتہ ایک دفعہ ڈھکن کھل جانے کے بعد ریان کی زبان ایسی چلی کہ رکے نہ رکی۔ وہ اور علی بچپن میں بے حد شیطان ہوتے تھے۔
اکثر دونوں آپس میں لڑ پڑتے، ایک دوسرے کا سر پھوڑنے اور گریبان پھاڑنے پر تل جاتے، اور چند ہی منٹ بعد ایسے پیار سے اکٹھے بیٹھے کھیل رہے ہوتے کہ دیکھنے والا یہ ماننے پر کبھی تیار نہ ہوتا کہ کچھ دیر پہلے یہ حابیل اور قابیل کی عملی تفسیر بنے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ علی کی سالگرہ پر ریان نے اسے خود ہاتھ سے بنا کر برتھ ڈے کا کارڈ دیا اور اس پر لکھا تھا، میرے پیارے بھائی کے لیے جو مجھے بے حد عزیز ہے۔ میں علی سے بہت پیار کرتا ہوں اور علی میرے لیے اللہ میاں کا تحفہ ہے۔ علی تمہیں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ ان تمام باتوں کو اونچی آواز میں مت پڑھنا کمینے ذلیل انسان، ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ بجائے اس کو ڈانٹنے ٹپڑنے کے رانیہ نے یہ الفاظ پڑھ کر ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ وہ اس وقت کوئی 6 برس کا تھا جب ایک پاکستانی قاری صاحب اسے علی کو قرآن پاک پڑھانے گھر آئے تھے۔ ایک دن رانیہ لاؤنج میں بیٹھی کسی رسالے کی ورد گردانی میں مشغول تھی جب ڈرائنگ روم سے آتی آوازیں ان کے کانوں میں پڑی۔ پڑھو لا الہ۔ قاری کی آواز آئی، لا الہ۔ ریحان نے دہرایا، لا الہ۔ جب دوسری مرتبہ قاری صاحب نے وہی الفاظ کہے تو وہ قدرے تنک کر بولا، اب آگے بھی چلیں؟ اوہوں الا اللہ۔ وہ قدرے برہم ہو کر آگے چلے۔ محمد رسول اللہ۔ بجائے ان کے کلمات دہرانے کے وہ فوراً بولا تھا، تمہیں کلمہ آتا ہے؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ جی، وہ جٹ بولا، 6 کے 6 آتے ہیں، ماما نے سکھائے ہیں۔ ایک رات وہ انیا کے ساتھ سونے کے لیے لیٹا ہوا تھا جب اچانک بولا، ماما مجھے ایک لڑکے نے آج گالی دی۔ کیا؟ وہ چونک کر رانیہ نے بے ساختہ پوچھا۔ کہا کہ تم SOB ہو۔ اس نے انگریزی کے مشہور گالی کا مشہور مخفف بتا دیا۔ تو تم نے کیا کہا؟ رانیہ کا خون کھول اٹھا تھا مگر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا۔ وہ رکا اور لہک لہک کر گانے لگا۔ A bitch is a dog, a dog barks, bark is the tree, tree is nature, nature is beautiful, and that is my mom۔ اس نے وہ نرم نرسری رائم پڑھی جو انگلینڈ کے ہر چھوٹے بچے کو آتی تھی۔ یہ آخری جملہ خود لگایا ہے؟ اس کے ماتھے پر آئے ڈارک براؤن بال پیچھے کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ یس، اس نے اقرار کیا۔ کہاں سے سیکھی؟ میری این نے سکھائی تھی۔ اس نے کہا تھا اگر کوئی تمہیں SOB کہے تو آگے سے یہ کہنا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ ایک شام وہ ہامتا ہوا گھر آیا تھا اور آتے ہی صوفے پر نڈال سا ہو کر گر گیا۔ ہائے ماما، مر گیا۔ رانیہ جو کہ کچن میں تھی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہا کیا ہوا؟ ماما، وہ منہ بسورتے ہوئے کہنے لگا، وہاں باہر ایک بوڑھی خاتون سبزی سے بڑی ٹرالی بمشکل دھکیلتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ میں نے خواہ ترس کھا کر اس کی ٹرالی دھکیلنے کی آفر کی۔ اس نے ٹرالی مجھے دے دی۔ میں تقریباً 2 بلاک تک اس کی ٹرالی دھکیل کر لے گیا۔ پھر اس نے کہا بس کر دو۔ میں نے کہا جانا کہاں تک تھا؟ وہ کہنے لگی جانا تو کہیں نہیں تھا، میں تو بس وزنی ٹرالی دھکیل کر ایکسرسائز کر رہی تھی۔ ریان کی رونی صورت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ رانیہ کتنے ہی دن یہ بات یاد کر کے ہنستی رہی۔ رانیہ کبھی بھی بچوں کی ضد کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ایک دفعہ بچے کی ضد کے آگے ہار مان جاؤ تو وہ سمجھے گا کہ من پسند شے حاصل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، پھر وہ روز ضد کرنے لگے گا۔ رانیہ نے کئی مغربی عورت کو یہ کہتے سنا تھا کہ بچوں کے ساتھ دوست بن کر رہو۔ رانیہ کو اس سے اختلاف تھا۔ دوستوں پر ہم غصہ نہیں کرتے، دوستوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ بچوں پر رعب رکھنے اور انہیں درست راہ پر چلانے کے لیے بہتر تھا کہ وہ ان کی ماں بنتی، دوست نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رانیہ کو احساس ہوا کہ علی کافی بدلحاظ اور خود غرض واقع ہوا ہے۔ علی کو شروع سے ہی بے حد لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا اور رانیہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں ریان بھی ویسا نہ ہو جائے، اور اسی لیے انہوں نے ریان پر تھوڑا ہاتھ سخت رکھا۔ علی ماں باپ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس پر سختی کا مطلب سوکھی لکڑی کو موڑنے کی کوشش میں توڑنا تھا۔ ریان البتہ ابھی ہری اور نرم ٹہنی کی مانند تھا۔ انہوں نے علی کو تو اپنی مرضی کے مطابق امریکہ بھیج دیا، البتہ ریان کو اپنے پاس رکھا۔ ریان جب تک 8-9 سال کا تھا وہ ماں کے قریب تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کا زیادہ وقت اپنے کزنز کے ہمراہ گزرنے لگا۔ شروع میں رانیہ کو بے حد ڈر لگتا تھا کہ اس کے بھانجے بھتیجے عیسائی تھے۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں ریان ان کے رنگ میں نہ رنگ جائے، لیکن جب ریان کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ کافی آگے نکل چکا تھا۔ اس نے انگلینڈ جانے کی ضد کی جسے انہیں ماننا ہی پڑا۔ بچپن میں ان کے بہت قریب رہنے والا ریان اب بہت دور چلا گیا تھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرا رانیہ نے محسوس کر لیا کہ وہ ایک عجیب سے احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگا تھا کہ اس کی ماں کو اس سے کوئی خاص محبت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری
بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ یہ بات اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ انہیں اس سے بے حد محبت ہے۔ ان کا خیال تھا وہ خود ہی سمجھ جائے گا۔ پھر آنے والے چند سالوں میں اس کے دوست بھی کم ہوتے گئے۔ میرین کی موت کے بعد وہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ رانیہ نے آنکھیں کھولی اور بستر پر بے حس و حرکت لیٹے ریان کی جانب دیکھا۔ وہ 1 منٹ میں 60 دفعہ اس کی آنکھوں کی جانب امید پر دیکھتی تھی کہ وہ شاید کھل گئی ہوں، اور ہمیشہ ان کی نگاہیں ناکام و نامراد لوٹتی تھی، مگر وہ مایوس نہیں تھی۔ وہ اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے بستر پر جا بیٹھی۔ اس کا بے جان ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے چوما، پھر ماتھے پر بکھرے سیاہ بال ہٹا کر اس کا ماتھا چوما۔ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے خود کلامی کی تھی۔ 16 فروری کو اسے ایک اور آواز بھی سنائی دی جو اس 1.5 ماہ میں نہیں سنائی دی تھی۔ رانیہ اس وقت اسے اکیلی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یہ اس کی گویا عادت بن گئی تھی۔ وہ گھنٹوں بلا تکان اس کے بچپن کی باتیں کرتی رہتی اور وہ سنتا رہتا۔ اس وقت بھی وہ اس کے ساتھ گفتگو میں مہو تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ آپ کے بیٹے کے لیے مسز عظیم، ایک مردانہ آواز آئی۔ وہ یقیناً کوئی بوکے وغیرہ لایا تھا۔ ریان نے سوچا تھینکس، اسے ماما کے لہجے میں سرد مہری سی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ویل ڈونٹ وری، یہ سب قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، ہر کسی کو جانا ہوتا ہے۔ مخاطب کی آواز میں تعصب تھا اور وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا ہو۔ میرا بیٹا زندہ ہے، آپ یہ جانے کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ وہ لتاڑنے والے انداز میں کہہ رہی تھی، اور ایک دم اس کے ذہن میں جماکا ہوا تھا۔ یہ آواز چیئرمین پی سی بی مرزا جاوید کی تھی۔ اسے یاد آیا چیئرمین صاحب سے اس کے کیسے اچھے تعلقات تھے۔ وہ اگر سلیکشن میں دخل دیتا تو چیئرمین صاحب جو ریان کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے کہہ کر فوراً اس کے مشورے پر عمل کرتے۔ میں آپ کے دکھ کو سمجھتا ہوں مسز عظیم، انہوں نے جذبات سے آری آواز میں کہا۔ نہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے، ماما نے درستی سے اس کی آواز کاٹی۔ اگر آپ کو کرکٹ بورڈ کی کسی مرحلے پر ضرورت ہو تو پلیز ہمیں آگاہ کر دیجیے گا۔ ریان نے نوٹ کیا تھا کہ انہوں نے اس کا حال احوال دریافت نہیں کیا تھا۔ ہمیں کیوں ضرورت ہوگی؟ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت ہے، اور جہاں تک ریان کا تعلق ہے تو یہ چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے، چند دن نہیں چند برس لگ سکتے ہیں۔ ریان کا دل کسی نے برچھی سے کاٹا تھا، شاید اس لیے آپ اگلے 11 ماہ تک ارغمان کو کپتان بنا دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ ماما کے لہجے میں طنز تھا۔ آپ کے خیال میں میرا بیٹا کبھی ٹھیک نہیں ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ میرے بیٹے کو ٹھیک ہونے میں زیادہ سے زیادہ 2-3 ماہ لگیں گے، پھر یہ ٹیم میں کھیلنے کے لیے بالکل تیار ہوگا۔ ریان کا دل چاہا وہ اپنی ماں کو بتائے کہ وہ اب کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا، وہ اسی طرح ساری زندگی بستر پر پڑا رہے گا۔ تو آپ جذباتی ہو رہی ہیں مسز عظیم، آپ کا بیٹا ڈاکٹرز کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکے گا، یہ جلد نہیں ٹھیک ہوگا، اسی لیے ہم اگلے سینٹرل کانٹریکٹ میں اس کا نام شامل نہیں کر رہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہوگا؟ وہ زور سے بولی تھی۔ آپ کو کیا پتا؟ اللہ ہیں آپ، کیوں آپ ایسے بیہیو کر رہے ہیں جیسے خدا نخواستہ میرا بیٹا مر گیا ہو؟ اس سے لگا وہ رو رہی ہیں۔ آپ اس کو زندہ کہتی ہیں؟ وہ تاخت سے بولے۔ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرکٹ بورڈ اس کو زندہ نہیں مانتا۔ آپ کا بیٹا ایک بے جان لاش ہے، نیم مردہ انسان۔ ریان کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا ہے۔ بہرحال میں صرف سینٹرل کانٹریکٹ کا بتانے آیا تھا، مجھے اور بھی 100 کام ہیں، چلتا ہوں۔ چند لمحوں بعد کھٹکے کے ساتھ دروازہ بند ہوا، وہ جا چکے تھے۔ ریان کو بے حد تکلیف ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جو کبھی ریان کے بغیر کرکٹ ٹیم کا ادھورا خیال کرتا تھا، اور اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ چھوڑو بیٹا، مت رو۔ رانیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ باڑ میں جائے یہ کرکٹ بورڈ، تم دیکھنا جب تم وہ 2-1 ماہ تک بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی نا تو یہ شہد کی مکھیوں کی طرح تمہارے ارد گرد منڈلائیں گے۔ وہ اس کو چپ کرانے کی کوشش میں خود بھی رو رہی تھی۔ میں کافی ہوں اپنے بیٹے کے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ مگر وہ بدستور رو رہا تھا۔ کرکٹ اس کے لیے کیا تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جس کرکٹ سے اس نے عشق کیا تھا، اب اسی کرکٹ سے کرکٹ بورڈ نے مکھن سے بال کی طرح اسے نکال پھینکا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ مر جائے، ابھی اسی وقت مر جائے۔ اس کی سماعت سے دھیمی دھیمی سی ایک دھن ٹکرا رہی تھی، نیرہ نور کی خوبصورت آواز میں گائی جانے والی نظم رانیہ نے لگائی تھی۔ کبھی ہم خوبصورت تھے۔ اس نے کبھی اس نظم کو غور سے نہیں سنا تھا۔ کامران نے اسے ایک دفعہ یہ دی تھی اور اس نے ایسے ہی اسے اپنے کمرے میں رکھ دیا تھا، مگر اب اسپتال کے اس کمرے میں
تاریکی میں لیٹے پوری دنیا سے کٹ کر رہ جانے والے ریان کو اس فکرے سے نہ صرف چونکا دیا تھا بلکہ بہت کچھ یاد کروا دیا تھا۔ کبھی ہم خوبصورت تھے، اسے یاد آیا وہ کبھی انٹرنیشنل اسٹار ہوتا تھا، ایک اسٹائلش اور ہینڈسم کرکٹر جس پر ایک دنیا رشک کرتی تھی، اور آج وہ کس حالت میں اسپتال میں پڑا تھا کہ اپنی مرضی سے پلک بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، ناک پر بیٹھی مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، کتابوں میں بسی خوشبو کی مانند سانس ساکن تھی۔ آج اس کی زندگی ٹھہر گئی تھی، رک سی گئی تھی، نہ منزل کا پتہ تھا نہ اپنی خبر تھی۔ بہت سے انکہے لفظوں سے تصویریں بناتے تھے، پرندوں کے پروں پر نظم لکھ کر درد کی جھیلوں میں بسنے والے لوگوں کو سناتے تھے، جو ہم سے دور تھے لیکن ہمارے پاس رہتے تھے۔ اسے بے اختیار وہ دن یاد آئے تھے جب وہ پیرس میں سائن کے کنارے ازل ٹکا کر اپنی مرضی سے کینوس میں رنگ بھرا کرتا تھا، جب وہ پرندوں اور تتلیوں اور پھولوں کی تصاویر بنایا کرتا تھا، جب اسے اپنی فیملی سے زیادہ فرینڈز کا خیال ہوتا تھا۔ نئے دن کی مسافت جب کرن کے ساتھ آنگن میں اترتی تھی تو ہم کہتے تھے، امی تتلیوں کے پر بہت خوبصورت ہیں۔ جانے شاعر نے اس میں تتلیاں کسے کہا ہوگا، مگر وہ میری تتلیاں تو وہ اسٹارٹ میں کرکٹ کے میدانوں کی وہ رنگینیاں اور جذبہ، وہ خوشی جو ہر وقت مجھے ہر جگہ دکھائی دیتی ہے، اور مجھے اس سے عشق تھا، اور اب مجھ پر کرکٹ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، میری تتلیاں مجھ سے چھین لی گئی ہیں۔ ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو کہ ہم کو تتلیوں کے جگنوؤں کے دیس جانا ہے۔ اسے بھی واپس حقیقی دنیا میں جانا تھا، جہاں رنگ تھے، روشنیاں تھی، خواب تھی، خوشبو تھی، پھول تھے، پرندے تھے، جہاں سب کچھ تھا۔ ہمیں رنگوں کے جگنو، روشنی کی تتلیاں آواز دیتی ہیں۔ نئے دن کی مسافت رنگ میں ڈوبی ہوا کے ساتھ کھڑکی سے بلاتی ہے، ہمیں ماتھے پر بوسہ دو۔ اسے بھی کرکٹ واپس اپنی جانب بلا رہی تھی، اسے اس قذافی اسٹیڈیم میں موجود چھوٹا سا کمرہ آواز دے رہا تھا، اسے اس کے برش اور پینٹس پکار رہے تھے، اس کو روشنیاں اپنی جانب کھینچ رہی تھی، مگر وہ اس حد تک بے بس تھا کہ آنکھیں کھول سکتا تھا نہ لب، پاؤں کو حرکت دے سکتا تھا نہ ہاتھ کو۔ وہ جو ساری عمر نان اسٹاپ بولتا آیا تھا، اس کو